مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو پانی کے کنارے بیٹھ کر میوزک انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں اس کا ایک دوسرا دوست آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے دوست سے تنگ آ کر گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اندر آ کر اپنی دوسری دوست سے بات کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اس کی دوست کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ لڑکی کمرے میں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کی دوست تو سوئی ہوئی ہے۔ پھر وہ لڑکی وہیں بیٹھ کر بک پڑھنے لگ جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اچانک سے کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکی بک پڑھتے پڑھتے اچانک سے اوپر دیکھتی ہے تو اس کی دوست بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کی دوست بھی وہی بک زور زور سے پڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے وہ لڑکی بہت ڈر جاتی ہے۔ اس کی دوست لگاتار وہ بک بغیر دیکھے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک سے وہ لڑکی بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کانپنے لگ جاتی ہے۔ لڑکی کا چہرہ بالکل سفید اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اچانک سے وہ اپنی دوست کا گلا پکڑ کر کے بال پکڑ کر چمڑی سمیت بال نکال لیتی ہے۔ وہ لڑکی باہر کھڑے اپنے دوست کے پاس جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اس لڑکے کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ وہی لڑکی پھر ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہے۔ اب تک آپ لوگ بھی میری طرح یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح برتاؤ کرنے لگ گئی۔ یہ سب بتانے کے لیے کہانی ایک دن پیچھے چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس کا نام ایلی ہوتا ہے۔ وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ڈراؤنی بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایلی کی بہن اس کے گھر پر آتی ہے جس کا نام بیتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بچوں کو گفٹ دینے لگ جاتی ہے۔ پھر بیتھ ایلی کے ہسبینڈ کا گفٹ نکالتی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کافی اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ بیتھ نہیں جانتی کہ ایلی اور اس کا ہسبینڈ اب ساتھ نہیں رہتے۔ پھر ایلی بچوں کو کچھ پیسے دے کر پیزا لینے بھیج دیتی ہے تاکہ وہ بیتھ کے ساتھ اکیلے میں کچھ بات کر سکے۔ پھر جیسے ہی بچے پیزا لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک خطرناک ارتھکویک یعنی زلزلہ آ جاتا ہے۔ زلزلے کی وجہ سے بچے کافی ڈر جاتے ہیں۔ بچے بھاگ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بیتھ اور ایلی بھی کافی ڈر جاتے ہیں۔ جیسے ہی زلزلہ رک جاتا ہے تو ایلی کا بڑا بیٹا جس کا نام ڈینی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے پارکنگ میں ایک بہت بڑا گڈھا ہو چکا ہے۔ ڈینی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس گڈھے میں نیچے اتر جاتا ہے۔ وہاں پر اسے کچھ آڈیو ٹیپس ملتی ہیں۔ وہاں پر اسے دیوار پر بہت سارے کراسز بھی نظر آتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کوئی شیطانی طاقت بند ہے۔ اس کے بعد اسے وہاں سے ایک ڈراؤنی کتاب ملتی ہے۔ دوسری طرف بیتھ اور ایلی بچوں کے لیے کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی بیچ بچے لفٹ سے اوپر آ پہنچتے ہیں۔ پھر ایلی دوڑ کر بچوں کے پاس جاتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے۔ اگلے سین میں ڈینی اپنی بہن کو وہ ڈراؤنی کتاب دکھاتا ہے۔ اس کتاب کی سائٹ پر کچھ عجیب سے دکھنے والے نوکیلے دانت تھے۔ اس کے بعد ڈینی اس کتاب کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دانت اس کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے۔ خون کی کچھ بوندیں اسی کتاب پر گر جاتی ہیں۔ پھر اچانک کتاب وہ خون کی بوندیں جذب کر لیتی ہے۔ پھر وہ کتاب خود بخود کھل جاتی ہے۔ ڈینی اور اس کی بہن یہ سب دیکھ کے کافی ڈر جاتے ہیں۔ وہ دونوں کتاب کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر عجیب سی اور کافی ڈراؤنی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈینی کی بہن اسی بیچ وہ بک بند کر دیتی ہے اور اسے وہ بک واپس اسی جگہ رکھنے کا کہتی ہے۔ اس کے بعد ڈینی وہ آڈیو ٹیپ نکالتا ہے۔ وہ اسے آڈیو پلیئر میں لگا کر سننا شروع کر دیتا ہے۔ ڈینی وہ آڈیو سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ آوازوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ ٹیپ کے اندر سے کوئی شیطانی طاقت باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ڈینی ڈر کر اس ٹیپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آڈیو ٹیپ اپنے آپ چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آخرکار وہ شیطانی طاقت آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شیطانی طاقت ایلی کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ شیطانی طاقت ایلی کی ہڈیوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف اپارٹمنٹ کی لائٹ بھی جا چکی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ایلی عجیب طرح چلتے ہوئے اپارٹمنٹ میں آتی ہے اور سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے۔ بیتھ اور بچے بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایلی چولہے پر فرائنگ پین رکھ کر اس میں انڈے توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے بیتھ اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پھر ایلی اسے ایک دم ڈراؤنی اور عجیب سی آواز میں جواب دیتی ہے۔ پھر ایلی عجیب طرح ہنسنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے بیتھ اور بچے کافی ڈر جاتے ہیں۔ پھر ایلی عجیب طرح چلتے ہوئے کچن سے باہر آتی ہے اور وہاں ڈھیر ساری الٹی کر دیتی ہے۔ پھر ایلی بیتھ کو کہتی ہے کہ وہ میرے اندر ہے۔
پلیز میرے بچوں کو بچاؤ۔ پھر ایلی وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بیتھ اور ڈینی ایلی کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر لے جاتے ہیں۔ بیتھ دونوں بہنوں کو وہیں اپارٹمنٹ میں رہنے کا کہتی ہے۔ بیتھ اور ایلی باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ لفٹ تو ٹوٹ چکی ہے جو وہ شیطانی طاقت کچھ دیر پہلے توڑ چکی تھی، اور سیڑھیاں بھی ارتھکوئک کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ دونوں ایلی کو پڑوس کے گھر میں لٹا دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بچے بھی کافی ڈر چکے ہوتے ہیں۔ پھر بیتھ ایلی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ پڑوس کے کچھ آدمی نیچے جانے کا ایک دوسرا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایلی کو ہاسپٹل لے جا سکیں۔ اسی بیچ بیتھ کو ایک کال آتی ہے اور وہ کال ایلی کی ہوتی ہے۔ ایلی بیتھ کو کال پر کہتی ہے کہ پلیز میری مدد کرو، میں جل رہی ہوں۔ اسی بیچ ایلی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بیتھ ایلی پر ہاتھ رکھتی ہے تو واقعی اس کا جسم کافی گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایلی کو باتھ ٹب میں لٹا دیتی ہے۔ پھر ایلی اچانک سے باتھ ٹب سے نکل کر چھت پر چلنے لگتی ہے اور بہت تیز چیخنے لگ جاتی ہے۔ اس کی چیخ سے بچے اور بیتھ بے ہوش ہونے والے ہوتے ہیں اور ٹب میں پڑا پانی بھی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ پھر ایلی ایک ایک کر کے تمام گھر والوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایلی اپنی بڑی بیٹی پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے ڈینی ایلی کو کرسی دے مارتا ہے۔ اسی بیچ پڑوس کے کچھ لوگ آواز سن کر گھر میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایلی ان پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ ایلی پڑوس کے اس لڑکے کی آنکھ نکال لیتی ہے۔ پھر ایلی وہ آنکھ پاس میں کھڑے دوسرے لڑکے کے منہ میں پھینک دیتی ہے۔ اسی بیچ بیتھ موقع کا فائدہ اٹھا کر بچوں کو لے کے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے اور گیٹ اندر سے بند کر دیتی ہے۔ پھر ایلی اپنا سر اس دروازے میں مارنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے بچے بھی کافی ڈر چکے ہوتے ہیں۔ پھر بیتھ دروازے سے دیکھتی ہے کہ ایلی ایک ایک کر کے سارے پڑوسیوں کو جان سے مار رہی ہوتی ہے، اور وہاں دوسری طرف ڈینی کی بہن اسے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر ڈینی بیتھ کو وہ بک اور آڈیو ٹیپ دکھاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایلی کی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکلتا ہے اور منہ سے عجیب سے کیڑے بھی نکلتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایلی کی بڑی بیٹی بھی اسی شیطانی طاقت کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، ایلی اپنی چھوٹی بیٹی کو باتوں میں لگا کر ایسا گیٹ کھلوا لیتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی پر حملہ کر دیتی ہے۔ پھر بیتھ اس کی چیخ سن کر دوڑ کر آتی ہے اور واپس دروازہ بند کر دیتی ہے۔ پھر بیتھ ایلی کی بڑی بیٹی کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ عجیب طرح بیٹھی ہوئی ہے اور کانچ کے کچھ ٹکڑے کھا رہی ہے۔ پھر وہ بیتھ پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن پہ حملہ کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ اپنی ڈول اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ پھر بیتھ وہ آڈیو ٹیپ سننے لگ جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ڈینی کی بڑی بہن اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ ڈینی کو مار دیتی ہے، اور ایلی بھی بیتھ کے کمرے میں آ پہنچتی ہے۔ بیتھ ایلی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایلی بیتھ کو مار رہی ہوتی ہے کہ کی چھوٹی بیٹی کے پاس کینچی پھینکتی ہے۔ بیتھ وہ کینچی ایلی کے منہ میں مار دیتی ہے۔ پھر ایلی کی چھوٹی بیٹی اور بیتھ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ دونوں گن سے پیچھے کا دروازہ توڑنے لگتے ہیں۔ ایلی واپس جاگ جاتی ہے، حملہ کر رہی ہوتی ہے کہ بیتھ اس کی ٹانگ پر گولی مار دیتی ہے۔ وہاں پہ بڑے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام تک کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ دونوں بھاگ کے لفٹ میں چڑھ جاتے ہیں اور لفٹ چالو کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں لفٹ سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ میں خون بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری لفٹ خون سے بھر جاتی ہے۔ لفٹ کے نیچے پہنچتے ہی گیٹ کھلتا ہے تو خون سمیت بیتھ اور ایلی کی چھوٹی بیٹی باہر گرتے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کے بلڈنگ سے باہر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ پیچھے ایلی عجیب سے روپ میں آتی ہے، اپنی چھوٹی بیٹی کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی پر حملہ کر رہی ہوتی ہے کہ تو اسے ایک کٹر مشین مار دیتی ہے، اسے گرائنڈر مشین میں ڈال کر مار دیتی ہے۔ اس سین میں ہمیں ایک دوسری لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ اسی پارکنگ لاٹ میں ہوتی ہے۔ وہ لڑکی فرش پہ پڑا خون دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھی۔ وہ شیطانی طاقت اس لڑکی میں چلی جاتی ہے۔ اب آپ کو ساری کہانی سمجھ آ چکی ہوگی، آخر یہ لڑکی اتنا عجیب برتاؤ کیوں کر رہی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔